پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کرے، اور جو لوگ روزے رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ یہ بھی آیت جو ہے نا بعد میں منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے، قدرت رکھتے ہیں تو پھر تو روزے رکھیں، پھر فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی منسوخ ہے۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر دے۔ سفر پر اور بیماری کی حالت میں اللہ نے روزوں کی چھوٹ فرمائی ہے، لیکن جتنے روزے آپ چھوڑیں گے اتنے آپ کو رمضان کے مہینے کے بعد اتنے روزے آپ کو پورے کرنے ہوں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اعتراف اور شکر ادا کرو۔ کون سی نعمت؟ کس نعمت کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ اس قرآن کی نعمت، اور یہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہے نا، ہدایت کی کتاب، یہ ایک نعمت ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس سے رہنمائی نہیں لی تو آج ہم دیکھ لیں دنیا میں ذلیل و خوار ہیں، لیکن یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اس نے ایک ایک معاملے کی نشاندہی کر دی اور ایک ایک چیز کو کھول کھول کے یہاں ہمارے عمل کے لیے واضح کر دیا۔ تو اسی جو سیلیبریشن ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی آمد پر ہے کہ یہ ہدایت اس مہینے میں آئی تو اللہ نے اس پورے مہینے کو، آپ سوچیں یہ قرآن کتنی اہم چیز ہے کہ اس مہینے میں نازل ہو، اللہ نے پورے مہینے کو اہم کر دیا، رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، آپ سے نجات کا عشرہ۔ پھر جس رات میں نازل ہو اللہ نے اس ایک رات کو ایسا شرف عطا کیا کہ 1000 مہینوں سے، یعنی 1000 مہینے تو ہماری زندگی نہیں ہے، ایک دن کی عبادت ایسی کر دی کہ جیسے تم 1000 مہینوں اپنی زندگی سے زیادہ تم نے عبادت کری۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اس قرآن کی وجہ سے، یعنی اس مہینے کو جو اہمیت، جو فضیلت اور فوقیت اور جو اعزاز حاصل ہے وہ صرف اس قرآن کی وجہ سے ہے کہ یہ ہدایت اور رہنمائی اس مہینے میں آئی۔ جیسے کہ ہم لوگ سالگرہ مناتے ہیں، مہینے سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ہے نا، مہینے سے اسٹارٹ کرتے ہیں، تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سالگرہ بچے بھی کہتا ہے مما آپ کو یاد ہے نا میری سالگرہ، مما آپ کو یاد ہے نا، اسے گفٹ بھی چاہیے، پھر ہم سیلیبریشن ہوتی ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں وہ تو ایک یہ یہاں ہدایت اور رہنمائی ہے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے مہینے کو افضل قرار دے دیا۔ اللہ تمہارے اچھا ہو گیا، اللہ تمہارے ساتھ ہے نہیں۔ اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریبی ہوں۔ اب رمضان اور دعا کا ایک گہرا تعلق ہے، فوراً رمضان کی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دم اپنا تعلق اور بندوں کا تعلق کیا بتایا کہ اے نبی میرے بندوں کو بتاؤ کہ جب وہ میرے متعلق پوچھے کہ ہمارا رب کیسا ہے تو اللہ نے کیا کہا کہ پوچھیں تو بولو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو ایسی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پھر ہم کیوں بھاگتے ہیں ادھر ادھر، کیوں مزاروں میں جاتے ہیں، کیوں لوگوں کے پاس دعائیں کرانے کے لیے جاتے ہیں، کیوں ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی بتا دو میرے بندوں کو کہ وہ جب بھی جس حال میں جہاں کہیں بھی دنیا میں مجھے پکاریں گے، لیکن کچھ دعائیں فوراً ہوتی ہیں، کچھ تھوڑے عرصے بعد اور کچھ بہت عرصے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس قبول ہونا اسی وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، ہم نہیں جانتے، وہ جانتے۔ اور جب دیتا ہوں لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اور یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پائیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس۔ اللہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ تم چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، تم سے درگزر فرمایا۔ جب پہلے روزے کا حکم آیا تو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ دن میں روزہ رکھنا ہے تو رات کی کیفیت کیا ہوگی، کیا رات میں نارمل زندگی گزارنی ہے؟ نہ ہاں کہا اللہ نے، نہ کہا، بس اس چیز کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن لوگوں کے اندر یہ تھا کہ یہ غلط ہے تو وہ چپ کے خیانت کیا اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے چھپ کے، تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے حلال کر دیا گیا۔ اللہ نے تمہاری خیانت کو دیکھ لیا کہ تم
سیاہیوں سے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پھر یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اب جب آخری اشرے میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھتی ہیں گھروں میں، آدمی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، عورتیں کچھ مسجد میں اہتمام کرتی ہیں عورتوں کا، تو جب اعتکاف میں بیٹھیں گے تو پھر ہر چیز ممنوع ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا، مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حدود بتا دی ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں، اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ روا طریقے سے کھاؤ، نہ کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ یعنی کیا نشانی بنا دینا چاہتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک شخص جو 100 سال تک مردہ پڑا رہا ہے نا، اللہ نے اس کو ڈھانچہ نہیں بنایا، وہ صحیح سالم رہا، اس کے